آپا فتح مکہ. ہم بریک پہ جانے سے پہلے بات کر رہے تھے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صلح حدیبیہ کے تقریباً 1 سال کے بعد، اچھا کیونکہ عام مسلمانوں کو معلوم نہیں تھا کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دل میں کیا ہے، لہٰذا عام مسلمان یہ کہا کرتے تھے کہ سرکار کب ہم مکے جائیں گے، کب ہم خانہ کعبہ میں جائیں گے، اور کب ہم، اور ایسی جنگ ہونی چاہیے اور ایسا سب کچھ ہونا چاہیے. لیکن حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رحمۃ للعالمین تھے، صاحب خلق عظیم تھے. تو آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب داخل مکہ ہوئے، میں عرض یہ کرنا چاہتی ہوں کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو سب یاد ہے، شعب ابو طالب کا زمانہ بھی یاد ہے، حضرت ابو طالب کی رحلت بھی یاد ہے، ام المومنین خدیجہ الکبریٰ کی رحلت بھی یاد ہے، لیکن ان سے زیادہ ان کو یاد ہے جنہوں نے اتنے مظالم، اتنے مصائب کیے تھے، اور وہ تمام مظالم کے باوجود کہتے ہیں کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پوچھا کہ تم کو کیسے سلوک کا توقع ہے، تو انہوں نے کفار مشرکین مکہ نے کہا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ہم آپ سے وہی توقع کر رہے ہیں جیسے ایک کریم انسان کیا کرتا ہے، آپ کریم ہیں، کریم بھائی کے بیٹے ہیں. تو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نہ صرف یہ کہ میں ہمیشہ یہ کہا کرتی ہوں کہ فتح مکہ اسلام کی تاریخ کا ایک عظیم اور یادگار دن ہے، اس لیے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان تمام افراد کی ذہنی اور روحانی طور پر ایسا تبدیل کیا ان کو کہ وہ جو 360 بتوں کو پوجنے والے تھے وہ ایک اندھے کے خدا کی عبادت کرنے لگے. سبحان اللہ. وہ جو کہ کھانے پینے کے عادی تھے وہ روزے کے خوگر بن گئے. وہ جو کہ بتوں کو سجدہ کیا کرتے تھے وہ اللہ وحدہ لا شریک کو سجدہ کرنے لگے. اور وہ جو کہ لوٹ مار کے عادی تھے ان کو میدان جنگ میں مجاہد بنا کر مال غنیمت کا عادی بنا دیا، اور اگر شہید ہو جائیں تو انہیں شہید کا رتبہ عطا کر دیا، اور اگر وہ زندہ بچ جائیں تو انہیں غازی کہلا دیا. تو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی یہ عظیم فتح تھی جو کہ تاریخ فتح مکہ کہلاتی ہے. حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب داخل مکہ ہوئے تو روایت یہ کہتی ہے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ، کوئی فاتح کیسے داخل ہوا کرتا ہے، مگر حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا سر جھکا ہوا تھا، ایسے جھکا ہوا تھا کہ جیسے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا، مورخوں نے یہ لکھا ہے کہ جیسے ان کا سر جو تھا اونٹ کے اوپر تھا، کوہان کے اوپر لگ رہی تھی پیشانی، آپ کی پیشانی مبارک جو تھی وہ کوہان پہ لگ رہی تھی. اور حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس شان سے داخل مکہ ہوئے. روایت یہ کہتی ہے کہ جس وقت مکے میں داخل ہوئے ہیں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اچھا ایک تو مکے کا جو راستہ تھا، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم 10,000 افراد کو لے کر اس راستے سے نہیں گئے. آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک الگ راستے سے گئے. اور روایت یہ کہتی ہے کہ مکے سے میں داخل ہونے سے پہلے ایک میدان آتا تھا. حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب مکے میں داخل ہوئے تو اس سے پہلے جب رات کا اندھیرا نمودار ہوا تو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تمام مسلمانوں کو حکم دیا کہ آج کی شب اپنا کھانا خود بناؤ اور ہر شخص آگ جلائے. اب جب کفار مکہ، مشرکین مکہ، کچھ سنگن تو ان کو بھی تھی کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک کثیر لشکر لے کر آ رہے ہیں. اب جب انہوں نے مکے سے نکل کر دیکھا تو ایک آگ روشن نظر آئی، دور دور تک کثیر لشکر نظر آیا. اب ان کے اوپر ہیبت طاری ہو گئی، اور جب ہیبت طاری ہو گئی تو روایت یہ کہتی ہے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب داخل مکہ ہوئے اور داخل خانہ کعبہ ہوئے. اچھا مسلمان ہمیشہ سے، جب مسلمان نہیں بھی ہوئے تھے تب بھی خانہ کعبہ کی عظمت اپنے مقام پر تھی، اور خانہ کعبہ حضرت ابراہیم خلیل اللہ کا بنایا ہوا، اور 3 افراد اس کی تعمیر میں شریک تھے، حضرت ابراہیم خلیل اللہ، حضرت اسماعیل ذبیح اللہ، اور حضرت جبرائیل روح اللہ ملک مقرب. اور حضرت جبرائیل علیہ السلام وہاں سے احکامات لے کر آ رہے تھے کہ میرا گھر ایسا ہونا چاہیے، ایسا ہونا چاہیے. اور حضرت اسماعیل جو تھے مٹی، بجری، پتھر، گارا، جو کچھ تعمیرات کا سامان تھا وہ لا کر حضرت خلیل اللہ، حضرت ابراہیم علیہ السلام تک پہنچا رہے تھے. اور حضرت ابراہیم علیہ السلام خانہ کعبہ کی تعمیر کر رہے تھے، یعنی اینٹوں پر اینٹیں رکھ رہے تھے. تو اس گھر کی عظمت ہمیشہ سے لوگوں کے درمیان میں تھی. ان کے
کے ذہنوں میں تھی. تو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مکے میں داخل ہوئے اور مکے میں داخل ہو کر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جو اپنے گھر کو بند کے دروازوں کو بند کر لے اس کے لیے بھی امان ہے, جو خانہ کعبہ میں آ جائے اس کے لیے بھی امان ہے, جو ابو سفیان کے گھر میں چلا جائے اس کے لیے بھی امان ہے. یعنی حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کائنات کی سب سے بڑی معافی کا اعلان فرمایا. سبحان اللہ, سبحان اللہ, سبحان اللہ.